ایک سوال سے میں اپنی بات آج شروع کرتا ہوں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ مجمع اس لائق ہے اپنی عقلی سطح کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے یہ سوال رکھا جائے۔ جب تعلیم گاہیں کم تھیں، جب اسکول کالج کم تھے، جب یونیورسٹیاں کم تھیں، تب دنیا بہتر تھی، یا جب کہ اسکولوں اور کالجوں کا جال پھیلا ہوا ہے، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہے، اس کے سب کے رواج کے پھیلنے اور بڑھنے کے بعد کی دنیا بہتر ہے؟ میرا خیال میں شاید ہی اس سوال کے جواب میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سوال اس لائق نہیں ہے کہ خاص طور پر تعلیم سے جڑے ہوئے ہم اور آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں؟ تعلیم کم تھی اور سچ بولنے کا رواج زیادہ تھا، فارمل ایجوکیشن کم تھی، خود غرضیاں کم تھیں، وفاداریاں زیادہ تھیں، خیر خواہیاں زیادہ تھیں، آپس میں محبتیں تھیں، کرائمز کم تھے، جرائم کم تھے، جھگڑے اور لڑائیاں کم تھیں، پولیس اسٹیشن کم تھے۔ ایک انسان اکیلے سفر کرتا تھا بلا خوف و خطر۔ کیا وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی کثرت کے باوجود اور پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت کے باوجود معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے؟ بہت سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے۔ اساتذہ معلمات کو بھی سوچنا چاہیے، اداروں کو چلانے والی تنظیموں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے اداروں کی جب کمیٹیاں، ایڈوائزری کاؤنسلز، ایگزیکٹو باڈیز، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان کے ایجنڈوں پر اکثر غور کرتا ہوں۔ 4 ٹیچروں کا اپائنٹمنٹ کرنا ہے، 5 ٹیچروں کا ایکسٹینشن کرنا ہے، سیلری کو ریوائز کرنا ہے، انکریمنٹ پر فیصلہ کرنا ہے، 4 کمرے بنوانے ہیں، 10 چپراسی رکھنے ہیں، بس اور جیپ کے ڈرائیور کا اپائنٹمنٹ کرنا ہے۔ اکثر شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے کنسلٹیٹو باڈیز کی اینول میٹنگز کے ایجنڈے پر یہ چیزیں چھائی رہتی ہیں۔ میں اب تک کم سے کم محروم ہوں ایسے کسی ایجنڈے کو دیکھنے سے جہاں اس ایجنڈے میں یہ ہو کہ کیا ہم اپنے بچوں کے کیریکٹر بلڈنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ What more we should do؟ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کے کیریکٹر کو بنانے میں، اپنے بچوں اور بچیوں کو زندگی کی حقیقت سمجھانے میں۔ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، زندگی ایک چیلنج ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں۔
ایک زمانے میں یورپ بار بار جاتا تھا، اب تو بہت زمانے سے نہیں گیا اور نہ جانے کا دل چاہتا ہے۔ برطانیہ انگلینڈ کے ایک سفر میں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں برٹن کا ایجوکیشنل سسٹم کو گہرائی سے سمجھوں، کہ مجھے تھوڑی دلچسپی ہے ایجوکیشن کے معاملے سے، تعلیم کے معاملے سے۔ اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، بہت اچھی گفتگو ان سے رہی اور ایجوکیشن کا موضوع چھڑ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں کے جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو برٹن کے لیڈرز تیار کرتے ہیں، میں ان اداروں میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت آسانی سے میں اس کو مینیج کرتا ہوں۔ وہ تو ممبر پارلیمنٹ تھے اور اتفاق سے پارلیمنٹ کی جو ایجوکیشن کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے۔ تو وہاں ایک نیٹ ورک ہے اسکولوں کا، گرامر اسکولوں کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ یہاں کے لیڈرز، پرائم منسٹرز، ممبرس آف پارلیمنٹ، سینئر پالیسی میکرز، وہ گرامر اسکول میں ہی پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے وہاں لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لے لیا اور میں ایک بہت خصوصی مہمان کے طور پر وہاں میرا استقبال کیا گیا۔ میں کیمپس میں جب گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ادارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ گرلز کا ادارہ بالکل الگ، سپریٹ بلڈنگ، سپریٹ انٹری، سپریٹ ایگزٹ۔ بوائز کا انسٹیٹیوشن بالکل الگ، دونوں کے درمیان ڈسٹینس۔ I was not expecting it، مجھے اس کی امید بالکل نہیں تھی کہ انگلینڈ میں لیڈرز تیار کرنے والا ادارہ کو ایجوکیشن سے محفوظ ہوگا۔ اور لڑکیوں کا ڈریس انبلیویبل، لڑکیاں گھٹنے کے تقریباً 2 بارش نیچے تک کا ان کا اسکرٹ، فلی کورڈ لڑکیاں۔ یہ کیا بھائی؟ یہ انگلینڈ میں گرامر اسکول کا لڑکیوں کا یونیفارم ہے۔ لیڈی ٹیچرز ایسا دور سے دیکھنے میں لگے کہ جیسے یہ برقع پہنے ہوئے، لمبا گاؤن۔ آپ بوائز اسٹوڈنٹس کو چھوڑیے، گرلز کے کیمپس میں میڈ سرونٹ بھی سب لیڈیز۔ مردوں کو اندر میں نے تو دیکھنا یاد نہیں، کوئی پیون، کوئی چپراسی، سب لیڈی آیاز۔ انتہائی پاکیزہ ماحول۔ میں بلا تکلف گرامر اسکول کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ پاکیزہ ماحول۔ پھر وہ مجھے ایک بوائز سیکشن میں لے کر گئے۔ ہاں، پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی، میڈم پرنسپل سے۔ وہ تو نن معلوم ہو رہی تھی، جیسے کرسچن نن ہوتی ہے۔
بوائز سیکشن میں لے کر گئے. بوائز سیکشن میں بھی انتہائی مہذب لڑکے, کوئی چھچورا پن نہیں, بہت زبردست ڈسپلن, اور اس کے پرنسپل ایسے جیسے چرچ کے فادر ہوں. کافی ڈسکشن رہا ان سے. ان سے میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ سر, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ وونٹ بی اینی کو ایجوکیشنل سسٹم ان یور انسٹیٹیوشنس. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ڈیپ تھنکنگ ہے ہماری پالیسی میکرز کی. وہ یہ کہ بچے اور بچیوں کے ذہن کو منتشر نہیں ہونے دینا چاہیے, ان کے دامن پر دھبے نہیں لگنے چاہیے, ان کا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر گریٹ برٹن کو لیڈ کر سکیں, قوم کی قیادت کر سکیں. اگر ان کی توجہ بٹ گئی تو پھر وہ ڈگری لے لیں گے, امتحان پاس کر لیں گے, لیکن وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے. اب میں دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں برٹش سسٹم کا. میں نے اپنے میزبان لارڈ نذیر سے پوچھا کہ یہ تو گرامر اسکول برٹش لڑکوں کے لڑکیوں کے لیے ہے, ایشیا کے بچے جو لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, فلپائن, ملیشیا, انڈونیشیا, ان ملکوں کے بچے کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جال پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں, کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے. میں یہ بتانا بھول گیا کہ برٹش قانون کے مطابق گرامر اسکول کے 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی بار کھولنے کی اجازت نہیں, کوئی شراب خانہ کھولنے کی اجازت نہیں, کوئی کلب کھولنے کی اجازت نہیں, کوئی پف کھولنے کی اجازت نہیں. بالکل صاف ستھرا ماحول, تاکہ بچے اور بچیاں اسکول آتے جاتے کہیں وہ بار میں نہ چلے جائیں, کہیں وہ کلب میں نہ چلے جائیں. نگرانی میں ان بچوں کو لایا جاتا ہے, نگرانی میں ان بچوں کو پہنچایا جاتا ہے. اور ہمارے آپ کے بچے جو لندن میں رہتے ہیں, گلاسگو میں رہتے ہیں, بوسٹن میں رہتے ہیں, برطانیہ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, ان کے اسکولوں کا اتنا گندا حال ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہاں کوئی پابندی نہیں, وہاں سب میں کو ایجوکیشن ہے. ایک بلکہ کو ایجوکیشن سے آگے بڑھ کر ایک ڈیسک پر ایک لڑکا بیٹھتا ہے, ایک لڑکی بیٹھتی ہے. حد یہ ہے کہ ہاسٹلز کے اندر باتھ روم بھی لڑکوں لڑکیوں کے ایک ساتھ ہیں. پوری کوشش ہے کہ ان ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھ نہ پائیں, آگے بڑھ نہ پائیں. چنانچہ اگر آپ انگلینڈ کے دورے پر گئے ہوں یا یورپ کے اور ملکوں میں آپ نے دیکھا ہو تو بڑی مشکل سے ہمارے بچے اور بچیاں ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں, 10th اسٹینڈرڈ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10th اسٹینڈرڈ تک پہنچے بغیر, اس کو پاس کیے بغیر وہاں کسی کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں مل سکتا, تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے آگے ہمارے بچے بہت کم بڑھ پا رہے ہیں, وہاں بہت کم.
ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, कैरेक्टर करप्ट हो रहा है। एक एक लड़के की 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं, एक एक लड़की के 12-12 बॉयफ्रेंड्स हैं। वीकेंड्स में, संडे और सैटरडे में बच्चों और बच्चियों को ढूंढना मुश्किल होता है। कभी कभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शराब के नशे में धुत कोई लड़का सड़क के किनारे पड़ा हुआ है सैटरडे नाइट में। आप जरा सोचिए कौमों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, नौजवानों की किन नज़ाकतों पर नज़र रखनी पड़ती है। साइकोलॉजी के इल्म में दुनिया में सबसे आगे जर्मनी है। यहाँ अगर साइकोलॉजी के प्रोफेसर असातिज़ा मौजूद हों तो वो आसानी से मेरी बात समझ सकते हैं। दुनिया के तमाम बड़े साइकोलॉजिस्ट ने अपनी तहकीक के ज़रिए इस बात को लिखा है कि 13 साल से 19 साल की उम्र में, जिसको टीन एज कहते हैं, 13 to 19, उस एज में एक लड़के और एक लड़की के ब्रेन में एक नई विंडो खुलती है। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, एक मेडिकल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। एक विंडो खुलती है जिसको कहते हैं लव विंडो, जिसमें हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हर लड़के के दिल में एक अरमान आना शुरू होते हैं कि कोई मेरी हो और मैं किसी का हूँ। हर लड़की के दिल में ये ख्वाहिश होती है, शुरू होती है, पैदा होती है कि कोई मेरा हो और मैं उसकी बनूं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। खुदा ने बड़ी हिकमत के तहत इंसानों के अंदर दूसरे जज्बात और डिज़ायर्स के साथ एक ये भी तमन्ना और ख्वाहिश रखी है। और ठोकरें लड़के और लड़कियां इसी उम्र में खाते हैं, गलतियां इसी उम्र में करते हैं। तजुर्बा नहीं होता, रिपरकशंस को जानते नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते, अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। और ये मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, जब मोबाइल इस कदर आम नहीं हुआ होगा शायद। अब मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देखना, ब्लू फिल्में देखना, ख़राब प्रोग्राम देखना बच्चों और बच्चियों तक के लिए कितना आसान हो गया है। ये ज़माना स्कूल और कॉलेज चलाने वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। और मैं पहले ही कहता हूँ कि मैं ये मौजू यहाँ पर इसलिए छेड़ रहा हूँ कि मुझे आपके अक़ली और तहज़ीबी शऊर से अच्छी उम्मीद है। को एजुकेशन की गलती जो लोग करते हैं वो ज़िंदगी भर पछताते हैं। ये ना तजुर्बेकारी है, ये अंगारों से खेलना है, ये अपने बच्चों और बच्चियों पर वो बोझ डालना है जिसके वो हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं। बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती है। उनके कैरेक्टर को पाक दामन रहना चाहिए, उनकी तवज्जो को मरकूज रहना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे और बच्चियों की ऊपर मुआशरे को आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी है। मुल्क कैसा बनेगा, मुआशरा कैसा बनेगा, ये तो बच्चों और बच्चियों की नस्ल ही तय करेगी। एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम की उम्मत को और मुल्क को और इंसानी बिरादरी को ज़रूरत है, तलाश है एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम
ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم جس میں اخلاقی قدریں بھی ہوں اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بھی ہو، سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آج بسم اللہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے 2 کتابیں لکھ کر ہم کو اور آپ کو دی ہیں۔ 2 کتابیں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں۔ ایک صفت امر ہے، الا لہ الخلق والامر، دوسری صفت خلق ہے۔ اللہ نے اپنی صفت امر سے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید، اور صفت خلق سے جو کتاب لکھی ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کائنات، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ سورج اس کتاب کی ایک آیت ہے، چاند اس کتاب کی ایک آیت ہے، ستارے اس کتاب کی آیات ہیں، زمین و آسمان اس کتاب کائنات کی آیات ہیں، پہاڑ، پودے، پیڑ، دریا، ہوائیں، کیڑے مکوڑے، چرندے، پرندے، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کائنات کی آیات ہیں جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے۔ جس دن وہ تعلیمی نظام واپس آ جائے گا جن میں دونوں کتابوں کا علم ہوگا، کتاب کائنات کا بھی اور کتاب ہدایت کا بھی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ شخصیت وجود میں آئے گی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ وصول میں آئے گی۔ میں نے آپ شروع میں سورہ رحمان کی آیت پڑھ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنی صفت امر سے لکھی ہے، اس کے بعد اس کتاب کا ذکر کیا ہے یا اس کتاب کے ایک حصے کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے۔ یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم، اس کا فرق یورپ نے مسلط کیا ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا کی ڈوئلٹی کو ختم کر دیا تھا۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، مشوروں کو قبول کرنے کے لیے کھلا دل و دماغ بھی ہے۔ اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ یا تو آپ اپنے یہاں اتنا جامع قسم کا کوئی تعلیمی نظام قائم کریں، یا اگر کہیں اور پہلے شروع ہو چکا ہے تو اس کو مضبوط کریں۔ جب تک ایک بہت پڑھی لکھی مگر مہذب، تربیت یافتہ، آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یعلمہم بھی کہا گیا اور یزکیہم بھی کہا گیا۔ نہ خالی یزکیہم کافی ہے، نہ خالی یعلمہم کافی ہے۔ یہ وہی یزکیہم کا مفہوم ہے جس کو کل میں تربیت کے لفظ سے جس کا مذاکرہ کر رہا تھا۔ تعلیم و تربیت، دلوں کو اللہ سے تعلق ہو، دلوں میں اللہ سے محبت ہو، نمازوں میں جان اور دھیان ہو، شوق ہو نمازوں کا،
ایک ہوتا ہے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فرض ہے، یہ نماز اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے۔ اللہ سے صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت بنا رشتہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، محبت بنا رشتہ مطلوب ہے۔ یہ چیزیں اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے اساتذہ کے اندر بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ فہم ہونا چاہیے، یہ سمجھداری، یہ شعور، یہ ادراک اور یہ حساسیت ہونی چاہیے۔ یہ بلند سطح کے مضامین ہیں، آپ کی سطح بلند ہے، اس لیے اس امید پر میں آپ کے سامنے میں نے ذرا اونچی سطح کی بات کی ہے۔ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر مبارکباد اور دیتا ہوں اس آپ کی رابطہ کمیٹی کو کہ آپ نے نان مسلم بچیوں اور بچوں کو بھی ایوارڈ دیا ہے۔ یہ نہایت ضروری قدم ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب اور دھرموں کے ماننے والے لوگوں کے درمیان خلوص و محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہتر مقام بنائیں، اس ملک کے اندر کی کمزوریوں کو دور کریں۔ خدا کرے کہ آپ کی خدمات کا دائرہ اور وسیع ہو، اور مختلف اور ادارے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، دل و جان سے مبارکباد دیتا ہوں، نیک تمنائیں اور پرخلوص خواہشات پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے معمولی طالب علم کو یہ موقع دیا۔ اللہ آپ کے رتبے بلند کرے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔